کبھی بھی نشے میں ڈوبنا نہیں سکھاتا، بلکہ جب کبھی بھی حضرت مولانا تبارک حسین صاحب مسند تدریس پر جلوہ فرما ہوتے ہیں تو اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اگر تم نشے کی حالت میں رہو تو کبھی بھی نماز کے قریب بھی مت جانا۔ مدرسے میں استاد یہ سکھاتا ہے کہ نشہ حرام ہے، مدرسے میں استاد یہ سکھاتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ نشہ، جوا، منشیات، پتی کھیلنا، تاش کھیلنا، یہ ساری چیزیں شیطان کا عمل ہے، نیکوکاروں کا عمل نہیں ہے۔ مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں یہ سبق دیا جاتا ہے۔ شراب بندی کا اتنا پرچار بہار میں ہوا، مدرسے میں تو پہلے ہی سے 1400 سال پہلے سے یہ پرچار ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جتنے بھی مدارس ہیں، یہ جتنے بھی مدارس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دنیا کا ہر مدرسہ اس بڑے مدرسے کی شاخ ہے، جس بڑے مدرسے کا نام ہے مسجد نبوی۔ جب آپ مسجد نبوی میں جائیں گے، اللہ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کو زیارت کرائے، دیار محبوب کی تحلیل، اس کی خاک چھاننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس بارگاہ تحلیل محبوب کی خاک کو اپنے ماتھے پر رگڑنے کی توفیق اور موقع عنایت فرمائے۔ جب آپ جائیں گے تو روضہ رسول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ ایک چبوترا ہے، بالکل مسجد سے لٹا ہوا، مسجد سے چپکا ہوا۔ ہر زائر جاتا ہے، غور کرتا ہے کہ یہ عمارتیں تو بڑی چیز ہیں، عمارت ہے، چھت ہے، یہ پلر ہے، یہ چبوترا کون سی چیز ہے؟ مدرسے میں بھی بولنے کی ضرورت ہے، اپنے مدارس کا ڈیفینڈ کرنا، اس کا دفاع کرنا، اس کی حقیقت بیان، اس کے داخلی شرائط، اس کی ظاہری اور باطنی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ چبوترا جو مسجد نبوی کے اندر ہے، زائر جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے یہ چبوترا، یہ عمارت تو ہے، یہ اے سی تو ہے، یہ پلانٹ ہے، لیکن یہ چبوترا کیوں ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ چبوترا ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اور بحیثیت استاد اور بحیثیت ٹیچر اپنے شاگردوں کو لے کر جلوہ فرما ہوتے تھے۔ یہ چبوترا اسی کی نشانی ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں پھیلا بلند کر کے استقبال کریں جملے کے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلے گلزار فردوسیت، فیضان مختوم جہاں، برکات مدینہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں، پتہ نہیں کتنی زیادہ تعمیراتی تبدیلیاں مسجد نبوی میں آئی، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا، مسجد جیسی تھی اس سے 50 گنا زیادہ وسیع و عریض ہو گئی، لیکن پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسند تدریس کو ایسی مقبولیت عنایت فرمائی تھی کہ آج بھی کوئی جاتا ہے تو اس چبوترے کو علم اور تعلیم اور مسند تدریس کے حوالے سے یاد کرتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم قرآن دیا کرتے تھے، علم حدیث خود اپنی بات بیان کیا کرتے تھے، احکام بیان کیا کرتے تھے، اصول و ضوابط بیان کیا کرتے تھے۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مدرسہ بڑی پیاری چیز ہے۔ مدرسے میں جو عبادت سکھائی جاتی ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے تو مدرسے پہ بات ہونی چاہیے۔ مدرسے پہ ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ یہاں تشدد سکھایا جاتا ہے، یہاں حق مارنا سکھایا جاتا ہے، یہاں دہشت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ سنیے، مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ دوسروں کو مارنا، دوسروں کا حق چھیننا، اس پر ظلم کرنا۔ اور مدرسہ سنیے، اسی مین برانچ میں اسی مدرسے میں اس کا نام مسجد نبوی ہے، وقت کے بادشاہ، رسولوں کے شہنشاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میرا آخری وقت ہے، میں تمہارے درمیان مہمان ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ تم میں سے کسی کا بھی میرے اوپر کوئی حق ہو۔
اگر کسی کا حق میرے اوپر ہے تو وہ آئے اور لے لے، آج میں حق دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لوگ تنگ ہیں، محو حیرت ہیں کہ کس کا حق ہے اللہ کے رسول پر؟ نہ قرضہ باقی، نہ پیچہ باقی، نہ زمین باقی، نہ جائیداد باقی، کوئی حق باقی نہیں۔ کیا بات؟ خون کا حق اور خون باقی رہنا تو بڑی بات ہے۔ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، سارے لوگ ان کو دیکھ کے حیران کہ اچھا ان کا حق ہے اللہ کے رسول پر۔ حضور نے بلایا اور بلا کے پوچھا کہ کون سا حق ہے تمہارا میرے اوپر؟ اب سنیے مدرسہ کیا سکھاتا ہے۔ یہ حدیث مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، یہ حدیث جامعات برکات منصور میں پڑھائی جاتی ہے۔ کون سی حدیث؟ وہ صحابی سامنے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روبرو ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کون سا حق ہے تمہارا میرے اوپر؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ایک مرتبہ جب آپ نماز کے لیے صف درست کر رہے تھے، جب آپ نماز کے لیے صف درست کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھی جس کی نوک سے آپ نے میرے پیٹ میں ایک چبھن ماری تھی، کھوچا لگایا تھا، بہار کی زبان میں کھوچا لگایا تھا۔ حضور نے تیر منگوائی اور کہا کہ لو اپنا حق واپس لے لو۔ وہ صحابی انہوں نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول جب آپ نے مجھے اس تیر کے نوک کو چبھایا تھا تو میرا جسم اوپر سے ننگا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا تمہارا جسم کھلا ہوا تھا اوپر سے؟ حضور نے اپنی قمیص اٹھا دی اور فرمایا کہ تمہارا حق جو بھی ہے مجھ سے لے لو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کا حق لے کے اس دنیا سے جاؤ۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جس مین برانچ کا استاد، جس اہم ترین بڑا مدرسے کا استاد، اصل مدرسے جتنے مدرسے ہیں سب فرع ہے، سب جز ہے، اصل مدرسہ مسجد النبوی ہے، اس کے استاد، سب کے استاد، سارے اساتذہ کے استاد، سارے صحابہ کے استاد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدرسے میں کسی کا جب حق باقی نہیں رکھتے تو کسی کی جان لینا کیسے گوارا کر سکتے ہیں، دہشت پھیلانا کیسے گوارا کر سکتے ہیں۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اب تیسری بات بڑی اہم، مدرسے میں جو عبادت سکھائی جاتی ہے آپ جانتے ہیں وہ کون سی عبادتیں ہیں جو مدرسے میں سکھائی جاتی ہیں؟ مدرسے میں جو عبادت سکھائی جاتی ہے وہ کسی دوسرے کے حوالے سے نہیں سکھائی جاتی بلکہ خود پر تشدد کرنا سکھایا جاتا ہے۔ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ لوگوں کو مارو، مار کے مسجد میں لے کے آؤ، نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، تمہارا کام ہے بات دعوت پہنچا دینا، لیکن تمہارا کام دوسروں تک دعوت پہنچانا ہے، لیکن خود پر تشدد کرنا تمہارا کام ہے۔ مدرسہ یہ سکھاتا ہے، اور مدرسہ یہ کہتا ہے کہ صبح میں اٹھنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، ہاتھ کو دھونا ہے، پاؤں دھونا ہے، وضو کرنا ہے، اور ضرورت پڑے تو غسل بھی کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں مدرسہ سکھاتا ہے، اور مدرسے میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ روزہ بھی رکھنا ہے، اور حالت صیام میں، روزے کی حالت میں تمہارا ہاتھ تو بڑی چیز ہے، تمہاری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ مدرسہ سکھاتا ہے۔ تم ہمارے جامعات کی بات کرتے ہو، آپ ہمارے اساتذہ کی بات کرتے ہیں، یہ وہ اساتذہ ہے جو روزے کی حالت میں زبان سے بھی کسی کو تکلیف پہنچانا گناہ سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، یہ وہ اساتذہ بیٹھے ہیں۔ مدرسہ حج کرنا بھی سکھاتا ہے، مدرسے میں حج کا طریقہ اور حج بھی سکھایا جاتا ہے، اور مدرسے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ حالت احرام میں ہو تو شکار کرنا تو بڑی بات ہے، اگر کوئی انسان شکار کی تلاش میں ہو تو نشانہ لگا رہا ہے، کھوج رہا ہے کہ کدھر ہے شکار، کسے مارے، کہاں ہے جانور، کہاں ہے شکار، تلاش کر رہا ہے، اور آپ وہ حالت احرام میں نہیں ہے، وہ عام حالت میں ہے، لیکن جو شکاری ہے وہ شکار کی تلاش کر رہا ہے۔ آپ حالت احرام میں آئے اور دیکھا کہ بیچارہ اس کو تو شکار نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اس کو بتا دیتے ہیں کہ شکار ادھر نہیں ہے، ادھر وہ دیکھ رہا ہے، اس طرف ہے،
دیکھیے مدرسہ کیا سکھاتا ہے. تو حالت احرام میں کوئی شخص گیا اور اس نے شکاری کو جا کے کہا کہ بھائی تمہارا نشانہ غلط سمت ہے، دیکھو شکار تمہارا ادھر ہے، ادھر نشانہ لگاؤ. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بڑی اہم بات، مدرسہ یہ سکھاتا ہے کہ حج میں جان مارنا، ظلم کرنا، مارنا، کاٹنا، اس کی تعلیم بڑی بدترین فکر ہے، بہت بری سوچ ہے. مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے یہ سنیے. مدرسے میں سکھایا جاتا ہے کہ حج کے وقت حالت احرام میں شکاری کو شکار کی طرف توجہ دلانا بھی گناہ ہے. اگر کوئی انسان حالت احرام میں کسی کی توجہ، اس شکاری کی توجہ شکار کی طرف دلا دے تو اس پر دم بازی بولے. یہ سب جس نے سکھایا وہ 12 ربیع الاول کو آیا، پیر کے روز آیا، صبح صادق آیا، طاہر آیا، مطہر آیا، منور آیا، مجلہ آیا. عجیب شان سے آیا، اور اس شان سے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے. ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے. اور فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور آپ پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، آپ پر اپنی نعمتوں کے خزانے لٹا دیے اور آپ کو صاحب نعمت باری تعالیٰ بنا. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھایا. حضور کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں وہ ہوں جس پر اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. نہیں، حضور نے یہ نہیں کیا، بلکہ حضور نے کیا کیا؟ حضور نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور فرمایا ربی زدنی علما. اے میرے پروردگار، میرے علم میں زیادتی عنایت فرما. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ تھا مدرسہ. مدرسے میں رات بھر اور صبح شام بھی اگر بولا جائے مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، مدرسے کی افادیت کیا ہے، مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے، مدرسے کا کیا سلیقہ ہے. آج کی جو بورڈنگ اسکول کی بات ہو رہی ہے، بورڈنگ اسکول کا قیام، بورڈنگ اسکول کا قیام، کالج میں رہنے کی جگہ، کالج میں کھانے کا انتظام. آپ کو معلوم ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اصحاب صفہ کو بلایا، ان کے رہنے کا بھی انتظام کیا، ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا. یہ بورڈنگ اسکول ہے. طلبہ کے رہنے کا بھی انتظام، طلبہ کے کھانے کا بھی انتظام اللہ کے رسول نے خود کیا. تو اگر کوئی جامعہ برکات منصور میں کسی طالب علم کے کھلانے کے لیے کچھ ہدیہ پیش کرتا ہے تو وہ اس کا مقدر ہے کہ اس نے سنت نبوی میں اپنے کو شامل کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت برکات مدینہ کانفرنس، سیرت سرکار مدینہ، فیضان اولیاء کرام، تعلیمات اولیاء کرام. بہت قابل غور بات ہے یہ کہ اپنے ادارے کی مدد کرنا، مالی مدد، دامے درمے سخنے، کسی اعتبار سے بھی مدد کرنا، یہ کسی مدرسے پہ آپ کا احسان نہیں ہے بلکہ اس جامعہ کا احسان ہے اس دینے والے پر کہ اس کو ان صحابہ کی سنت پہ عمل کروا دیا جن کے گھر سے اصحاب صفہ و طالب علم کے لیے کھانا آیا کرتا تھا، ان کے رہنے کا انتظام ہوا کرتا تھا. یہ احسان ہے اس جامعہ کا جو آپ کے شہر میں کھلا ہے، برکات منصور، اور ان تمام اساتذہ کا جنہوں نے آپ کے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لی، آپ کے بچوں کے مقدر کو سنوار رہے ہیں. اور سب سے اہم بات شہر گیا میں آپ کے بچوں کے عقیدے کو مستحکم اور مضبوط کر رہے ہیں. عقیدہ کمزور اگر ہو تو جڑ کمزور ہوتی ہے. پیڑ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ جڑ کی کمزوری کی بنیاد پر وہ پیڑ گر جاتا ہے. جامعہ برکات منصور نے اس قوم، اس شہر گیا، اس گیا کی نسل کی مستقبل کی
ضمانت لی ہے اور ان کے عقیدے کی جڑ کو مضبوط کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے. یہ جو پارے گرا اٹھایا ہے, یہ جو وزنی کام اٹھایا ہے, یہ کوئی عام کام نہیں ہے, معمولی کام نہیں ہے. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کا صلہ والدین کو بھی ملے گا, ان کے آباء و اجداد کو بھی ملے گا, اس بچے کو بھی ملے گا, اس کی آنے والی نسلوں کو بھی ملے گا. میں بار بار مبارکباد دیتا ہوں اس جامعہ کے ناظم کو, یہاں کے سربراہ کو, یہاں کے منتظمین کو. مبارکباد کے لائق ہے وہ کہ جنہوں نے نہ صرف جامعہ کا قیام کیا بلکہ منظم طریقے سے آج دستار بندی کا بھی قیام کیا. دستار بندی اور اس جلسے کا بھی انعقاد کیا جہاں لوگوں کو بلایا جائے گا اور فارغ التحصیل طلبہ کے سروں پر وہ تاج فضیلت باندھی جائے گی. اب ہم سب ایک ولی کی بارگاہ میں موجود ہیں. جی جی بے شک سبحان اللہ. اور میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی, اب ذرا چند جملے اس پر بھی سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنوا اتقوا اللہ, آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیسے اللہ سے ڈرا جائے, اللہ کا خوف کیسے ہوگا. یہ تعلیمات صوفیہ ہے. اللہ کا ڈر کیسے دل میں پیدا ہوگا, اللہ کا خوف کیا ہوگا, کیسے ڈرے. دل میں خیال پیدا ہوا تو ایک اللہ کے ولی کا ذکر یاد آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کے ولی حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی. کون شہاب الدین سہروردی؟ حضور سیدنا غوث الاعظم حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی کے خلیفہ ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی. اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ العزیز نے اپنے ایک مکتوب میں فرمایا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے 70 خلیفہ, صرف ایک, کتنے 70, 7 پر شنیہ, 70 خلیفہ صرف ایک جگہ ستگاؤں جسے آج چٹاگاؤں کہتے ہیں بنگلہ دیش کا, صرف ایک جگہ دفن ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی 70 خلیفہ صرف ایک جگہ دفن ہے, وہ شہاب الدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہ جو بہار دیکھ رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی کا احسان ہے. بلا کے اپنے مجلس میں بتایا کرتے تھے کہ تم کو بنگال جانا ہے, تم کو دلی جانا ہے, تم کو بہار جانا ہے, تم کو اڑیسہ جانا ہے, تم کو یہ جانا ہے, تم کو بہار شریف جانا ہے. ان کی بارگاہ میں ایک نیا فارغ التحصیل فضیلت کی دستار لے کے, فضیلت کی سند لے کے 18 سال کا نوجوان حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں اللہ سے ڈرنا کیسا چاہیے. ولی کی بارگاہ میں ہے, اللہ کے ولی اللہ کے دوست کی چوکھٹ میں, تو کیسے ڈرا جاتا ہے یہ بھی اللہ کے ولیوں سے سیکھیے. شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں 18 سال کا ایک نوجوان آتا ہے, کیا نام ہے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی. زکریا ملتانی, ملتان میں آپ کی درگاہ ہے. شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی تشریف لائے, چند دن صحبت میں رہے, حضرت خلافت عنایت فرما دی. بہت سارے ایسے مشائخ تھے, بزرگ تھے جو 1 سال سے تھے, کوئی 5 سال سے تھے, کوئی 10 سال سے تھے, اور کچھ لوگ ایسے تھے جو 15 سے 18 سال سے حضرت کی خانقاہ میں تھے. وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں حضرت کو کیا ہو گیا, ان لڑکے پڑکے کو حضرت خلافت دے دی, ہم 15 سال سے یہاں ہیں, حضرت کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھتے, ایسے توجہ بھی نہیں کرتے, دیکھتے بھی نہیں. اس کو خلافت کیا ہے, کیا کمال ہے اس کے اندر؟ یہ لڑکا, یہ نوجوان کیا کمال ہے جو حضرت نے خلافت دے دی. سنیے, بڑی اہم بات ہے. یہ خانقاہ ہے, یہ خانقاہ کا مدرسہ ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی شیخ کامل, شیخ وقت ہیں. ان تمام معترضین کو, آلوچنا کرنے والوں کو, تمام کریٹیسائز کرنے والوں کو بلایا اور بلا کے لائن میں کھڑا کیا, اور اس 18 سال کے نوجوان کو بھی بلایا اور بلا کے کھڑا کیا, اور ایک خادم کو کہا کہ ان سب کے ہاتھ میں کبوتر, یہ کوئی قصہ نہیں سنا رہا, یہ اس قرآن کی اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر سنا رہا. سنو, شیخ نے فرمایا, مرشد کامل نے فرمایا, استاد زمن نے کہا کہ ان 12 لوگوں کے ہاتھوں میں کبوتر دیتے ہیں.
اور سب کو مخاطب کیا اور کہا کہ جاؤ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اسے ذبح کر کے لے کے آؤ، لیکن یاد رہے ذبح ایسی جگہ کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی دیکھے نہیں، چپکے سے کرنا ہے۔ سارے لوگ گئے جو 15 سال سے آپ کی عقیدت میں تھے، آپ کی خانقاہ، وہ بھی گئے، 10 سال والے بھی گئے، 5 سال والے بھی گئے، اور وہ 18 دن کا نوجوان بھی گئے، سارے لوگ گئے۔ پھر واپس آئے ذبح کر کے، ہاتھوں میں کبوتر کی کو ذبح کر کے لے کے آ رہے، کوئی 1 گھنٹے میں آیا، کوئی 2 گھنٹے میں آیا، کوئی 4 گھنٹے میں آیا، کوئی 5 گھنٹے میں آیا، سب نے کبوتر کو ذبح کیا اور حضرت کی بارگاہ میں حضرت کی خدمت میں رکھ دیا۔ اب سنیے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی تشریف لائے، لیکن زندہ کبوتر کے ساتھ آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ کبوتر کے ساتھ آئے۔ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہنسنے لگے، یہی کو دیا تھا، دیکھ رہے ہو بہار کے زبان کو، دیکھ رہے ہو یہی تھے، نظر آئے، ہاں انہی کو دے رہے تھے، بڑھ کر خلافت دین تھا، کیسے دین تھا خلافت، دیکھ نہ تھا، معلوم نہ تھا، ہم تو کہیے رہے تھے 18 سال میں کیا کرے گا یہ، ایسے بولتے ہیں۔ سب نے کہا مل کے یہ 18 مہینے 18 دن کا آیا ہوا لڑکا، اس سے یہی امید تھی، ہم تو دیکھے ہوئے جامعہ پیر مشہوری آیا، اس کی پیچھے دیوار ہے، اس کے بغل میں مسجد ہے، ادھر جیلی روڈ ہے، ادھر گاندھی میدان ہے، چلے جائیں گے وہاں ذبح کر دیں گے، دیوار کے پیچھے ذبح کر دیں گے، کہیں جگہ نہیں ملی تو کسی کونے میں چلے جائیں گے، ذبح کر کے لے کے آ جائیں گے، یہی تو کہا تھا سر۔ آلوچنا ہونے لگی، ٹپنی ہونے لگی، بہاؤالدین زکریا ملتانی اور شیخ بہاؤالدین سہروردی، عمر سہروردی کون ہے؟ حضور غوث اعظم کے خلیفہ، حضور غوث اعظم کے خلیفہ، مرید لا تخف اللہ ربی، مرید ڈرنا مت، پروردگار میرا رب۔ نعرہ تکبیر، ذرا زندگی پیدا کر دیں، خوبصورت ماشاءاللہ رفانہ خطاب ہو رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور حضرت علامہ حسام الدین شاہ قبلہ شہزادہ مخدوم بہار، پیارے غوث کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے، اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ یہ ہے صاحبزادے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضور نہیں ذبح کر سکے، استاذ پوچھتے ہیں اپنے شاگرد سے، بہاؤالدین کیا ہوا؟ سب نے تو ذبح کر دیا، تمہارے ساتھ کون سا عذر لاحق ہو گیا تھا؟ ان کو تو عذر نہیں تھا، تمہیں کون سا عذر لاحق ہو گیا کہ وہ اس عذر نے تمہیں میرے حکم کی ادائیگی سے دور کر دیا؟ اب بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضور 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 جگہ نہیں ملی، حضور کوئی جگہ نہیں ملی، سامنے سارے لوگ ہیں، آپس میں کان میں ٹھوس ٹھوس بات شروع ہو گئی، اب تو کہہ رہے تھے، تو کہہ رہے کیا کیا 18 دن کا نوجوان کیا کرے گا، تو بول رہے کیا کیا، اب تو جاننا کیا کرتے ہیں، اس سے کچھ ہوگا، اس سے سمجھ، اس سے کام ہوگا، نہیں ہوگا، اس سے تو جانتے ہی تھے، پتہ نہیں حضرت کو کیا سمجھ میں آیا، حضرت کی نگاہ دیکھ رہی تھی، حضرت نے فرمایا بہاؤالدین کیوں جگہ نہیں ملی، کیا بات ہوئی، لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ شیخ کو ابھی بتایا نہیں ہے، لیکن مرید کے دل پر جو بات گزرتی ہے شیخ کو اس کا علم ہوتا ہے، جو میرے دل میں آتا ہے میں اگر کے دل میں ڈال دیتا ہوں، حضور نے فرمایا جو میرے دل میں آتا ہے میں بکر کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ بہاؤالدین کیا بات ہے، کیوں ذبح نہیں کر سکے، کیوں جگہ نہیں ملی، اتنی وسیع والی جگہ، کیا بات ہے؟ فرمایا حضور توجہ سنیے، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا بات ہے کیوں جگہ نہیں ملی؟ اب سنیے جواب، فرمایا حضور آپ نے کبوتر دیا تھا،
حکم ذبح کرنے کا دیا تھا، ایک کنڈیشن میں لگا دی تھی کہ بہاؤدین ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ حضرت حضور میں نے ہر کونا تلاش کیا، ہر میں تلاش کیا، گڈھوں میں تلاش کیا، جھاڑی کے پیچھے گیا، دیوار کے پیچھے گیا، مسجد کے پیچھے گیا، جامعہ کے پیچھے گیا، مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں اس رب کی آواز مجھے۔ کیا بات ہے بابا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اولیاء کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سب جگہ گیا، میں ہر کونے میں گیا، لیکن کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں مجھے اس رب کی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو۔ جب کبھی بھی خیال آتا کہ ذبح کروں، تب تمہارا یہ بھی خیال آتا کہ پیر کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے۔ ارے اس کی آنکھ تو تمہیں دیکھ رہی ہے، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، وہ آئے میرے سرکاروں کے۔ کیسا بول بالا ہے وہ؟ اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست اس مقام محبوبی کے پر اسی لیے اس قدر بلندی پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کنارے اور کونوں میں بھی ہوتے ہیں تو ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک آنکھ ہے جو دیکھ رہی ہے اور وہ پروردگار کی اللہ کا ڈر پیدا کر، اللہ سے حیا پیدا کر، اللہ سے شرم پیدا کر۔ جھجک ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے۔ بہاؤدین زکریا ملتانی نے لوگوں کو بتایا کہ حضور یہ بات تھی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا کہ دیکھا ہم تو کہیے رہے دیکھا جو تم کہہ رہے تھے وہ صداقت، وہ سچائی نہیں تھی، جو شیخ اور جو استاذ کے دل میں جو گزر رہا تھا وہ سچائی تھی۔ میری نگاہ دیکھ رہی تھی کہ بہاؤدین کی نظر کہاں تک ہے۔ ہر استاد وہی باکمال استاد ہوتا ہے جو اپنے شاگرد کی باطنی، ظاہری اور باطنی حیت کو، حقیقت کو، اس کی گہرائی کو اور گہرائی کو جان لے، اس کی مزاج سے واقف ہو۔ جو مزاج سے واقف نہیں ہے وہ استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ استاد اپنے شاگرد کے مزاج کو دیکھتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، اس کو ترازو پر تولتا ہے، اسی اعتبار سے اسے سبق دیتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شاگرد کوئی آتا ہے کہ حضور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر کوئی آتا ہے کہ حضور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر کوئی آتا ہے پوچھتا ہے حضور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ نشہ کرنا، شراب پینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ سوال ایک ہے، جواب الگ الگ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ باکمال استاذ کی پہچان ہے کہ وہ شاگرد کے طریقہ کار، اس کی عادت، اس کے اطوار کو دیکھ کر اپنا فتویٰ صادر کرے، اس کی تربیت کرے۔ یہ استاد کا کمال ہے۔ اب دوسرا رکن، کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ تک بات ہو گئی، اللہ سے ڈرنا کیسے ہے یہ ایک ولی کامل سے بات سمجھ میں آ گئی۔ کونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم ہوتے، آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ بھائی سچے بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ۔ ذرا مزاج دینی ہوتا تو کہتے کہ اپنے بیٹے کو عالم بنائیں، اپنے بیٹے کو حافظ بنائیں، اپنے بیٹے کو جامعہ برکات منظور میں داخل کر کے فاضل بنائیں۔ ہم ناقص لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن وہ جو اکمل ہے، جو کامل ہے، اس نے کیا فرمایا؟ اس نے نہیں فرمایا کونوا من الصادقین، نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ کونوا مع الصادقین، سچے ہو جاؤ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔
اور ہر پیدا کرنے والا اس معیار کا نہیں ہوتا، لیکن وہ جو خالق حقیقی ہے، وہ جو خالق حقیقی ہے۔ انجینئر ٹیکنیکل چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، مشینی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، اس میں خرابی آتی ہے تو کبھی کبھی وہ بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ خرابی کیسے ہے، ہزار بار ریسرچ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ جو خالق حقیقی ہے اس نے ایک بار کہا اذا اراد اللہ، ایک مرتبہ کہا کن فیکن، تو ساری چیزیں وجود میں آ گئی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس میں کوئی غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہم کو بھی پیدا کیا پروردگار نے، تو وہ یہ جانتا تھا ہماری تخلیق کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ ہم سب جتنے لوگ ہیں سارے سچے نہیں ہو سکتے، سب سچے ہو جائیں، سب نیک ہو جائیں، سب متقی ہو جائیں، نہیں، پروردگار تو جانتا ہے کہ ہم سب سچے نہیں ہو سکتے، جب سچے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر جھوٹے ہوں گے، تو اگر سب جھوٹے ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا، اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا، اس کا اختتام کیا ہوگا، اگر سب جھوٹے ہوں گے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام، یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ سب کو جہنم میں ڈال دے، وہ تو کہتا ہے کہ اللہ یغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کون سی رحمت، کہاں رحمت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم سب سچے تو نہیں ہو سکتے، تو نہیں ہوں گے تو جھوٹے ہوں گے، پھر ٹھکانہ جہنم۔ اس کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، وہ قرآن نے بتایا، بڑا پیارا، تو کیا ہے، کونوا مع الصادقین، دیکھو دیکھو میرے بندو، تم سب سچے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے سب سچے، اگر سچے بننا ہے تو کسی ایک سچے کے دامن سے لپٹ جاؤ، ایک سچے کے دامن سے چمٹ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، تاکہ پروردگار کی بارگاہ میں تمہارا بھی شمار سچوں کے ساتھ ہو۔ حضرت مخدوم جہاں خالد فردوسی فرمائیں، قیصر صاحب فردوسی نسبت ہے، اس خاکسار کی بھی نسبت اسی بارگاہ سے۔ حضرت مخدوم جہاں نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا کانٹی، آپ نے دیکھیے کانٹی تین، کانٹی میں اوپر میں گنا بنا ہوتا ہے جسے پیچکس سے ٹائٹ کرتے ہیں، اس کانٹی کو کسی بھی پانی کے اوپر، بال ہو، ٹب ہو، تالاب ہو، سمندر ہو، اس سطح کے اوپر سے چھوڑیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کانٹی نیچے ڈوب جائے گی۔ اسی جگہ پر، کانٹی کی جگہ پر جب ہم لکڑی کے ٹکڑے کو پانی کی سطح پہ رکھتے ہیں تو ہم چشم سر سے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی کا ٹکڑا تیرنے لگتا ہے، سطح آب پر پانی کا ٹکڑا تیرنے لگتا ہے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، اور دو بات کا علم ہوتا ہے کہ کانٹی کی فطرت سے ڈوبنا، لوہے کی فطرت سے ڈوبنا، اور لکڑی کی فطرت سے تیرنا، یہ دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ مخدوم جہاں فرما رہا ہے، مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری سلطان المحققین، کانٹی کی فطرت سے ڈوبنا، لکڑی کی تیرنا، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلیے، فرمایا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کانٹی کو جس کی فطرت ہے ڈوبنا، اس لکڑی کے ٹکڑے میں اس کو ٹھوک دیتے ہیں، اور پھر ٹھوکنے کے بعد اس لکڑی کو دوبارہ سطح آگ پر رکھتے ہیں، پانی کی سطح پر رکھتے ہیں، تو دیکھ کے آشچریہ ہوتا ہے، حیرانی ہوتی ہے، عقل مبہوت ہو جاتی ہے کہ لکڑی اپنی فطرت کے مطابق تیر رہی ہے، اور وہ جس کی فطرت تیرنا نہیں تھا وہ ٹھکایا ہوا تیر رہا۔ یہ مخدوم جہاں نے فرمایا لکڑی جس کی فطرت ڈوبنا نہیں ہے وہ تو تیر ہی نہیں ہے، لیکن کانٹی جس کی فطرت سے ڈوب جانا، وہ باوجود اپنے ڈوبنے کے فطرت کی ہونے کے کانٹی میں ٹھکا کے تیری جا رہی ہے، ڈوب نہیں رہی ہے۔ آج ہم اور آپ اس بارگاہ میں، اس مقدس بارگاہ میں، اس حضرت منصور شہید کی بارگاہ میں اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی بھی یہ گمان بھی نہ کرنا کہ شہید مردہ ہیں،
کبھی سوچنا بھی مت کہ شہید بھی مردہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے، تم کاٹی ہو جس کی صلاحیت تیرنے کی نہیں ہے، ارے اس لکڑی سے چمٹ جاؤ، اس لکڑی سے وابستہ ہو جاؤ جو خود بھی تیرتی ہے اور جو اس سے وابستہ ہوتا ہے اس کو تیرنا بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت